اس زمانے میں حاجی سے کمانا سب سے بڑی کمائی سمجھی جاتی ہے. وہ زمانہ جاہلیت کا اسلام تھا. وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ جاہلیت کا حج تھا کہ مشرکین حجاج پہ خرچ کرتے تھے, حج سے کمانے کو عیب سمجھتے تھے. اس زمانے میں, زمانے اسلام میں, مسلمان حاجی سے پیسے کماتا ہے. گھر سے لے کر گھر تک واپس کرنے تک ہر قدم پر پیسہ چاہیے. عجیب بات ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ آنے والے حاجیوں کو کا اکرام, انہیں لسی پلانا اور ان کے قیام طعام کا انتظام کرنا اور بیت اللہ کی آباد کاری, بیت اللہ کی دیکھ بھال, اس کی صفائی ستھرائی, اس کی تعمیر, اس کے اخراجات برداشت کرنا. تم نے اس شخص کے برابر کیسے سمجھ لیا جو اللہ پر ایمان لائے, آخرت پر ایمان لائے اور دین کی محنت کرے. وجاہد فی سبیل اللہ. اللہ نے فرمایا لا یستوون عند اللہ, یہ اللہ کے یہاں برابر نہیں ہو سکتے, یہ اللہ کے یہاں برابر نہیں ہو سکتے. صاف فرمایا قرآن لا یستوون عند اللہ. اس کے ساتھ وجاہد فی سبیل اللہ فرمایا کہ وہ اللہ کے دین کی محنت کرنے والے, اللہ پر آخرت ایمان لانے والے, وہ اور سارے آنے والے حجاج کا انتظام کرنے والے اور بیت اللہ کی دیکھ بھال, اس پہ خرچ کرنے والے, یہ دونوں اللہ کے یہاں برابر لا یستوون عند اللہ, اللہ کے یہاں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہی بات ہے دوستو عزیزوں, میں نے عرض کیا کہ دین کی نصرت یہ ہے کہ مسلمان خود اپنے دین کے لیے خود استعمال ہو, دین کی محنت کے لیے خود استعمال ہو. تو غیبی نصرتیں دعوت اللہ کے ساتھ ہیں. میں عرض کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کی طرف مختصر جماعت بھیجی دعوت دینے کے لیے, خط بھیجا بطور ثبوت کے, جماعت بھیجی بطور دعوت کے, خط بھیجا بطور ثبوت کے. کسرا نے خط پھاڑ دیا, کسرا نے خط پھاڑ دیا. آپ ہمارا خط نہیں پھاڑا, اپنا ملک پھاڑ لیا. خط نہیں پھاڑا, اپنا ملک پھاڑ لیا. یہ فرمایا خط نہیں پھاڑا, اپنا ملک پھاڑ لیا. ایک خط کے پھٹنے پر سارا ملک پھٹ گیا. اللہ کی شان, ایسا ملک پھٹا, پورے خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا جس کو پرویز کسرا کی جگہ بادشاہ بنایا جاتا. آپ نے دعا دی, کسرا نے خط پھاڑا, آپ اے اللہ انہیں پوری طرح پھاڑ دے, ان کو پوری طرح پھاڑ دے. اے اللہ نے پوری طرح پھاڑ دے. جب خط پہنچا کسرا کے پاس, اس نے خط کو پھاڑا اور اپنے گورنر بازان سے کہا, جو یمن کا گورنر تھا, کہ 2 آدمی بھیجو, صرف 2 آدمی, زائد کی ضرورت نہیں ہے, 2 آدمی کافی ہیں. وہ اس آدمی کو گرفتار کر کے لائیں جس نے ہمیں خط لکھا ہے اور ہمیں اپنے اسلام کی طرف بلایا, دعوت دی ہے, اور اپنا نام پہلے لکھا, ہمارا نام بعد میں لکھا. اتنی توہین کی ہماری, انہیں گرفتار کر کے لایا جائے. بازان نے 2 آدمی بھیجے مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے. لیکن اللہ نے 1 مہینے کی مسافت تک آپ کا رعب رکھا. 1 مہینے کی مسافت تک رعب, 1 مہینے کی مسافت تک آپ کا رعب رکھا. یہ بھی یاد رکھنا کہ مسلمان اس رعب سے اس لیے محروم ہے کہ مسلمان اتباع سنت پر نہیں ہے. جس رعب سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے, وہ رعب قیامت تک سنتوں میں رکھ دیا. جب سنت عادت, جب سنت ضرورت کا اتنا رعب ہے, تو جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اس سنت کا رعب کتنا ہوگا. کیوں نہیں توجہ دیتے بات کی طرف؟ جب آپ کی
سنت عادت کا اتنا رعب ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں چھوٹی سی بات درمیان میں یاد آئی. صبح سے لے کر شام ہو گئی، دشمن پر فتح نہ ہو. یہ کیا بات ہے کہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. نماز اعلیٰ درجے کی، اعمال سارے اعلیٰ درجے کے، پھر بھی دشمن پر فتح نہیں ہو رہی. کہ نہیں بیٹھ کے غور کرو کہ کیا بات ہے. غور کیا تو یاد آیا کہ مسواک نہیں کی. مسواک وضو کا ایسا جز ہے کہ اس کے بغیر وضو ہو جائے گا اور نماز ہو جائے گی. لیکن مسواک ایک سنت ہے، مسواک ایک سنت ہے، مسواک ایک سنت ہے عبادت کی لائن کی. وضو کا ایک عمل ہے مسواک. چنانچہ یہ ہوا کہ مسواک کرو. مسواک کی، پھر مسواک کے کرنے سے دشمن ڈر کے بھاگا. روایت میں ہے کہ فتح ہو گئی مسواک سے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ مکتب کا بچہ ہی مسواک سے نہیں ڈرتا. قاری مارے نا، قاری صاحب بچے کو کہہ دیں مسواک سے، وہ بھی ڈرتا. کہاں فتح نہیں ہو رہی تھی تلواروں سے، وہاں فتح ہو گئی مسواک. براہ راست سنتوں کے اندر اللہ نے رعب رکھا ہے. تو جب آپ کی سنت عادات اور سنت عبادات میں اتنا رعب ہے تو سنت دعوت میں کتنا رعب ہوگا. وہاں وہ آئے دونوں آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تو دونوں کانپنے لگے. کیا بات ہے، کیوں گھبرا رہے ہو، کیسے آنا ہوا؟ اب کیا کہتے کہ جی ہم تو آپ گرفتار کرنے کے لیے بازان نے بھیجا ہے. بازان کو اس کے آقا نے کس طرح نے حکم دیا ہے. فرمایا آپ نے اطمینان سے کہ بازان نے تمہیں حکم دیا ہے مجھے گرفتار کرنے کا، بازان نے تمہیں بھیجا ہے، جاؤ بازان سے کہو کہ تمہارے آقا کو، کسرا کو، میرے آقا اللہ نے رات قتل کر دیا. تمہارے آقا کسرا کو میرے آقا اللہ نے رات قتل. وہ بھی حیران ہو گئے کہ جسے ہم گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے بادشاہ کسرا کو تو میرے آقا نے قتل کر دیا. فوراً انہوں نے قلم کاغذ نکالا، وقت اور بات لکھ لی، ابھی تحقیق کرتے ہیں. وہاں سے دونوں بھاگے بازان کے پاس. جا کے بازان سے کہا کہ وہ تو یوں کہہ رہے ہیں، گرفتار کرنے کے لیے جنہیں ہم گئے تھے وہ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے آقا کو میرے آقا نے قتل کر دیا. بازان نے آگے تحقیق کی، پتہ چلا کہ پرویز کے بیٹے شیروے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا بادشاہ بننے کے لیے. باپ کو اندازہ تھا پرویز کو کہ شیروے اس کو قتل کرنا چاہتا ہے. پرویز نے کوشش کی بیٹے کو قتل کرنے کی. اس نے ایک دوا شیشے کے اندر بہت خطرناک قسم کا زہر بھر کے اور اس کو طاقت کی دوا لکھ کے اس پر اسے رکھ دیا شیروے کے خزانے میں، بیٹے کے خزانے میں رکھ دیا. بیٹے نے میرے باپ کو قتل کیا. پھر خیال آیا بھائی ہیں اور کوئی بادشاہ نہ بنے، اس نے بھائیوں کو قتل کیا. سب کو قتل کرنے کے بعد جب اکیلا رہ گیا تو خزانہ کھولا، اس میں سے وہ قوت کی دوا رکھی ہوئی ملی، اسے کھایا. وہ بہت خطرناک زہر تھا، کوئی مر گیا. روایت میں ہے پورے خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا جس کو کسرا کی جگہ بادشاہ بنایا جاتا. اس کو کسرا کی جگہ پورے خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا. اسی لیے سب سے پہلی ابتدا عورت کے حکمران بننے کی وہاں سے ہوئی. پہلی ابتدا عورت کے، جس ملک کو اللہ پوری طرح ختم کر دیتے ہیں وہاں عورت سے حکمرانی ہوتی ہے. میں تجھے حضور بات عرض کر رہا، عجیب اللہ کی شان ہے. ہاں، سب سے پہلے عورت حکمران بنی اس ملک کی جس ملک میں کوئی مرد بادشاہ کی خاص، کیونکہ
پبلک یہ کہتی تھی کہ کسرا کے ہی خاندان سے بادشاہ ہوگا، پبلک کہتی تھی کہ کسرا کے خاندان سے بادشاہ ہوگا، اور کسرا کے خاندان میں کوئی مرد باقی رہا نہیں. شیروے نے سب کو مارا پھر خود مرا، شیروے نے سب کو مارا پھر خود مرا. ایک لڑکی اس کی رہ گئی، لڑکی کو مارا نہیں، اس خیال سے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ لڑکی تو حکمراں بن نہیں سکتی. صحیح بات، لڑکی حکمران بن نہیں سکتی، اس لیے لڑکی کو مارا نہیں. جب سارے لڑکے ختم ہو گئے اور پبلک نے کہا کہ نہیں جی کسرا کے خاندان سے ہی بادشاہ ہوگا، تو پھر وہ کہا بھائی لڑکی رہ گئی، کہ بھائی لڑکی کو میں بنا دو، کیا کریں. میں تمہیں ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا. مولانا صاحب فرماتے تھے ان واقعات کا بیان کرنا تاریخ کے طور پر نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں یقین کو بدلنے کے لیے ہے. ان واقعات کے تذکرے تاریخ دہرانے کے لیے نہیں، بلکہ یقین تازہ کرنے کے لیے ہے. لوگ انہیں تاریخ سمجھ کر چھوڑ دیا، ان کو تاریخ سمجھ کر چھوڑ دیا، حالانکہ یہ اللہ کی مدد کے ضابطے بتانے کے لیے ہیں. اللہ کی مدد کے ضابطے، یہ مدد کے ضابطے ہیں، یہ مدد کے ضابطے ہیں. مسلمان اپنے دین پر چلنے میں اس وقت تک مختار نہ ہوگا جب تک دعوت اللہ پر نہ آوے. کلی اختیار جب حاصل ہوگا اے مسلمان دعوت پر آوے. تو میں نے دوستو عزیزو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ دین کی نصرت یہ ہے کہ خود جا کر دوسروں کو دین کی طرف دعوت دی جاوے. اس لیے اپنے دین پر استقامت کا سب سے بنیادی ذریعہ یہ ہے اپنے دین کی دعوت پر آؤ. تو اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. عبداللہ بن حذافہ کو روم کے بادشاہ نے کہا نصرانی ہو جاؤ، فرمایا میں دین نہیں بدلوں گا. بادشاہ نے کہا آدھا ملک تم لے لو، کہا کہ نہیں سارا ملک دے دو اور سارے کی بادشاہتیں دے دو ہمیشہ کے لیے، مگر اس سب کو ہمیشہ کے لینے کے بعد بھی میں ایک فلا چبکنے بقدر دین نہیں چھوڑوں گا. بادشاہ مایوس ہو گیا. بادشاہ نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا، نصرانی ہو جاؤ. فرمایا کہ تمہارا دل چاہے وہ کرو. دیکھو دوستو دعوت میں تسلسل ہے، دعوت میں تبلیغ کوئی دین سیکھنے کی تحریک نہیں ہے. تم سب یہ بات سب یاد رکھو، تبلیغ کوئی دین سیکھنے کی تحریک نہیں ہے. تبلیغ کوئی دین سیکھنے کی تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ مسلسل جہد ہے، مسلسل جہد ہے. جب بھی مسلمان اپنے دین کی دعوت سے بیٹھ جاوے گا غیر انہیں اپنی طرف بلاویں گے، غیر انہیں اپنی طرف بلاویں گے. جب دین کا داعی نہ ہوگا وہ باطل کا مدعو ہو جائے گا. میں نہیں کہتا نعوذ باللہ مسلمان کفر پر آ جاوے، شرک پر آ جاوے، نہیں، بلکہ دین کے جس حصے کی مسلمان دعوت چھوڑ دے گا اس حصے میں، دین کے اس حصے میں غیروں سے مقابلہ نہ کر سکے گا، کمزور پڑ جائے گا. بہت آسان بات ہے سمجھنے کے لیے. کسی کی دو دکانیں ہوں، ایک دکان پر بیٹھتا ہے دوسری پر نہیں بیٹھتا. جس دکان پر نہیں بیٹھے گا اس دکان سے نقصان ہو جائے گا، کرایہ تو جائے گا، دکان کا آمدنی نہیں ہوگی. مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا، دو دکانیں ہیں، ایک پر بیٹھتا ہے ایک پر نہیں بیٹھتا. جس دکان پر نہیں بیٹھتا کرایہ تو اس کا دینا ہی پڑے گا، آمدنی اس سے ہوگی نہیں.